اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد مظفر یاسین آپ کے سامنے حاضر ہے اور انتہائی قلیل وقت میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنا جو ہے ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ چند ایک گزارشات ہیں، کیونکہ ہم سیریز شروع کرنے لگے ہیں آپ کے سامنے فقہی مسائل کی، یعنی پاکی کے مسائل، نماز و روزہ کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، صدقہ و خیرات کے مسائل یا دیگر جو معاملات جو ہمیں پیش آتے ہیں روزمرہ کے، ان کے متعلق ہم مختصراً آپ کے سامنے جو ہے کچھ نہ کچھ مسائل جو ہے ذکر کرتے رہیں گے۔ سامعین محترم، ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ تبارک وسلم کی دنیا میں آمد کا مقصد ہی جو تھا وہ یہی تھا، جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، بلکہ وضاحت ملتی ہے باقاعدہ طور پہ، اور چوتھے پارے میں بھی اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور 28ویں پارے میں سورہ جمعہ میں بھی اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس کا سارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی جب انہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو میں نے آباد کر دیا ہے، تو اب اس شہر میں اپنا رسول بھیج، ایسا رسول جو تیری آیات کو پڑھے اور تیری آیات کو پڑھ کر یہاں کے باسیوں کو، یہاں کے رہنے والے مکینوں کو جو ہے وہ پاک کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس فرمائے۔ اسی طرح چوتھے پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے احسان کیا مومنوں پر، مسلمانوں پر، کہ ہم نے انہی میں سے جو ہے اپنا ایک رسول بھیجا، تو جو ان پر قرآنی آیات جو ہے تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تزکیہ نفس فرماتا ہے، اور فرمایا کہ بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی۔ آپ عرب کا معاشرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھا کر کہ عرب کے معاشرے کے کیا حالات تھے۔ اسی طرح جو ہے 28ویں پارے میں بھی اللہ رب العزت نے اس کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا ہے کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے ان لوگوں میں اپنا رسول بھیجا جو ان پر جو اللہ رب العزت کی آیات کو تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تو تزکیہ نفس یہاں پر لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ تزکیہ نفس کا مطلب ہے، سادے اور عام فہم لفظوں میں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ ان کے قلوب و اذہان اور ظاہر و باطن کو پاک کرنا، صاف ستھرا کرنا، پاک کرنا، تو یہ ہوتا ہے تزکیہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد انسان کی پاکی تھا، انسان کی طہارت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے دنیا میں تشریف لائے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر اتنی قسمیں اٹھائی کہ شاید اور بھی کچھ مقامات ہوں، لیکن جتنا کہ میں نے بزرگوں سے قرآن پاک پڑھا تو کسی مقام پر مجھے اتنی قسمیں نہیں ملی جہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کے تزکیہ نفس کا ایک اور مقام پر ذکر فرمایا ہے۔ اتنی زیادہ قسمیں میری نظر سے قرآن پاک میں اور کہیں سے نہیں گزری۔ 7 قسمیں اللہ رب العزت نے وہاں پہ بیان فرمائی، 7 قسمیں بیان فرمائی۔ وہ سورہ شمس ہے، آپ پڑھیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ تو یہاں پر 7 قسمیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ 7 قسمیں بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ تحقیق فلاح پائی اس شخص نے، قد افلح من زکا، فلاح وہ بندہ پا گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کے قلوب و اذہان کو جو ہے وہ پاک کر لیا، اس کو طہارت دے دی۔ تو یہاں پر ساری چیزوں کو جو ہے اللہ رب العزت جو ان مضامین میں بیان فرما رہا ہے وہ ہے تزکیہ نفس کے متعلق۔ تو تزکیہ نفس جو ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو پاکی دینا، تو اس کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں 2 چیزیں ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سنور جائے تو دوسری خود بخود سنور جائے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہم اجتماعی طرف جو ہے اجتماعی ماحول کو درست کرنے کی، اجتماعی طور پر جو ہے اپنے معاشرے کو درست کرنے کی کوشش میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کا
جو ہے نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا؟ نتیجہ اس وجہ سے نہیں نکل رہا کہ ہم انفرادی طور پر کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو جب ہم انفرادی طور پر کامیاب ہو جائیں گے اور انفرادی طور پر ہم کوشش کریں گے تو ایسی صورت میں نتیجہ اجتماعی صورت میں بھی کامیابی کا ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ تو انفرادی طور پر ہمیں ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اپنے دینی مسائل کو سیکھیں، دینی مسائل کو سمجھیں، اور پھر جو جہاں تک ہو سکے تو ان مسائل کو سن کر سمجھ کر آگے بھی بیان کریں ہم۔ خیر، میں آپ کے سامنے جو ہے بالکل کنایہ یعنی اشارتاً جو ہے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ آپ ان باتوں کو سمجھیں اور ان مسائل کی قدر کو بھی سمجھیں کہ ان مسائل کی آج کل کے دور میں، آج کل کے زمانے میں کتنی کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ ان احادیث میں سے چوتھی حدیث پاک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی ہے اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے۔ اس سے جو بات میں آپ کے سامنے اخذ کر کے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حکمت ہے، دانائی جو ہے، یہ انسان کے مرتبے کو بڑھاتی ہے، اور اتنا بڑھاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ غلام ہے تو اس کو بادشاہی کے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ تو آج امت مسلمہ جو ہے یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے، بلکہ غلامی سے بھی ابتر زندگی جو ہے بسر کر رہی ہے۔ اگر غلامی سے ابتر زندگی سے نہ کہا جائے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کون سی آزادی کی زندگی ہم جی رہے ہیں؟ اگر یہ آزادی کی زندگی ہوتی، دنیا میں ہمارے 57 سے زائد ملک ہیں، 56-57 ملک ہیں، اسلامی ملک ممالک ہیں ہمارے، اس کے باوجود آج ہم اپنے جو نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان کا دفاع نہیں کر پا رہے۔ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہ ہم میں اپنے ہی علوم کی کمی ہے، ہم اپنے جو ہمارے بزرگوں کی دیے ہوئے علوم ہیں ان کو نہیں سنبھال سکے۔ تو جب ہم ان کو سنبھال لیں گے تو انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ جو ترقی کر جائے گی۔ تو اس حدیث سے جو میں نے خلاصہ اخذ کیا ہے، جو میں نے بات سمجھی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضور اس میں فرما رہے ہیں کہ جب انسان کے پاس حکمت آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ بندہ اتنی بلند اور اعلیٰ فکر والا ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ اگر غلام بھی ہے نا، غلام بھی، تو پھر بھی وہ بادشاہوں کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے آزادی نصیب فرما دیتا ہے، فکری آزادی بھی نصیب فرما دیتا ہے اور جسمانی آزادی بھی اللہ رب العزت اسے نصیب فرما دیتا ہے۔ اور اس کے متعلق اور بھی کئی آپ کو سامنے میں شواہد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک امام گزرے امام ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا ہے 90 ہجری میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا وصال جو ہے 68 ہجری میں ہوا ہے، 68 ہجری میں، کہ جب آپ اپنی محفل سجاتے تھے یعنی مجلس لگاتے تھے جس میں آپ دین کے مسائل سمجھاتے تھے، قرآنی تعلیمات دیتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے پاس جب جاتا تو آپ اپنی مسند پہ تشریف فرما ہوتے، پڑھا رہے ہوتے، تو لوگ بھی ان کے ارد گرد جو ہے نیچے بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ کی جو مسند ہوتی تھی وہ تھوڑی سی اونچی ہوتی تھی اور لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تو ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے، یعنی نیچے سے اٹھا کر اپنی مسند پر بلندی پہ بٹھا لیتے تھے۔ تو جو اہل قریش یعنی قریش جو تھے ان لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ اس بات کو محسوس کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھ گئے کہ قریش اس بات کو محسوس کرتے ہیں، تو پھر آپ نے اس وقت جو لفظ بیان فرمائے ہیں وہ لفظ بھی ان باتوں پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ فکری اور جسمانی اور ہر لحاظ سے آزادی چاہتا ہے، مسلمان آزادی چاہتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی انہی لفظوں میں موجود ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان ھذا العلم یزید الشریف شرفا ویجلس المملوک علی الاسرتی، کہ یہ علم شریف آدمی کے شرف کو بڑھاتا ہے اور غلاموں کو تخت شاہی پر جو ہے وہ متمکن کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اگرچہ شریف ہے تو اس کی شرافت میں مزید اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ علم دین سیکھے۔ یہاں پر اس سے مراد علم دین ہے، فقہی علوم ہے اور شریعت کے مسائل ہیں۔ تو جب اس کے پاس یہ آ جاتے ہیں، اگر وہ شریف ہے تو اس کی شرافت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ یہاں تک انسان کو عزت بخشتا ہے کہ غلاموں کو تخت شاہی پر متمکن کرتا ہے،
یعنی جو قوم، جو لوگ، جو افراد غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اگر یہ علم آ جائے تو اس علم کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں بادشاہت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو آج جو ہے ہمیں جس چیز کی کمی ہے وہ علم کی کمی ہے۔ اگر وہ علم کی کمی ہمارے ہاں پوری ہو جائے تو آج ہم انفرادی طور پر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک موجود ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بھی حدیث پاک جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بے شک تم ایسے زمانے میں موجود ہو جس میں علماء زیادہ ہیں اور قرہ اور خطباء تھوڑے ہیں، خطیب حضرات، قرہ حضرات تھوڑے ہیں، دینے والے زیادہ ہیں اور مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے ہیں۔ فرمایا ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں علماء کم اور خطباء زیادہ ہوں گے، تو دینے والے کم اور بھکاری زیادہ ہوں گے۔ خطباء جو ہیں زیادہ ہوں گے اور قرہ حضرات بھی زیادہ ہوں گے، لیکن علماء کم ہوں گے۔ دینے والے بھی جو ہیں وہ کم ہوں گے اور بھکاری زیادہ ہوں گے۔ فرمایا کہ جب تم ایسا زمانہ پاؤ تو اس زمانے میں علم عمل سے افضل ہوگا، علم عمل سے افضل ہوگا۔ یہ حدیث نمبر 25 ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باب العلم کے اندر اپنی کتاب احیاء العلوم میں ذکر فرمایا۔ تو اس کا خلاصہ اور مفہوم جو سمجھ میں آیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب تم ایسا زمانہ پاؤ، یعنی جس زمانے میں آج ہم رہ رہے ہیں، تو اس زمانے میں حضور فرما گئے ہیں کہ تم تعلیم پر زیادہ توجہ دینا، تعلیم پر زیادہ توجہ دینا، یعنی علم جو حضور کا یہ فرمان ہے، اس زمانے میں، ایسے زمانے میں علم عمل سے افضل ہوگا، یعنی عمل بھی کرنا لیکن ایسی صورت میں تم علم کی طرف زیادہ حرص کرنا، علم کو زیادہ ترجیح دینا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے جو ہے علوم شرعیہ کا جو ہے تحفہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے رابطے میں رہیے، ہماری جو آپ کے سامنے ویڈیوز آئیں آپ ان کو دیکھتے رہیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں، دوستوں تک پہنچائیں۔ تو انسان کو جو نفع ملتا ہے وہ 3 چیزوں سے ملتا ہے، اور ایسا نفع کہ جو انسان کو مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے وہ کس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد 3 چیزیں نفع دیتی ہیں۔ ایک چیز جو ہے اس کا عمل، نیک عمل، اچھا عمل، دوسری چیز جو ہے صدقہ جاریہ، تیسری چیز اس کی نیک اولاد۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی لوگ ان کے اجتہادات اور ان کے اخذ کردہ مسائل سے نفع اٹھا رہے ہیں، اپنی زندگی میں ان کو استعمال میں لا رہے ہیں۔ تو آج بھی ان کو اس سے اللہ تعالیٰ اجر جو ہے عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ بھی ان مسائل کو خود بھی سنیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بیان فرمائیں اور سن کر ان کو آگے بھی پھیلائیں، جو آگے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ فقط اور فقط اصلاح کی خاطر ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ باتیں پسند آئیں تو گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کو آگے سے آگے ضرور پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔